انضمام الحق جو چیف سلیکٹر ہے ان کے بارے میں مزید تفصیلات آئی ہیں. یہ وہ تفصیلات نہیں ہیں جو میں نے ان کو وعدہ کیا بتانے کا. 5 کھلاڑیوں نے یہاں تک دھمکی دے دی تھی کہ اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ورلڈ کپ ہی نہیں کھیلیں گے. 5 کھلاڑیوں میں انڈیا گئے اور انڈیا میں کانٹریکٹ بھیجا گیا کہ وہاں پہ آج وہ سائن کر کے دے گی. اور پوری قوم نے دیکھا کہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پوری قوم کا پیٹ کاٹ دیا گیا. نیب اور ایف آئی اے نے انکوائریز بھی کی اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ہم دوبارہ کرکٹ کے اوپر مسلط کر رہے ہیں. اور لوگ مر گئے ہیں اس ملک میں جن کو جو کرکٹ بورڈ کو نہیں چلا سکتے. اس میں صرف اربوں کی کرپشن نہیں ہو رہی ہے یہ کرکٹ کے اندر, یہ پاکستان کی مسلسل تذلیل ہو رہی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج 2 انتہائی میچز ہو رہے ہیں بیک وقت, ایک اسلام آباد اور دوسرا کرکٹ کے میدان میں. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کرکٹ ٹیم اور 2 نئے سکینڈلز بھی سامنے آ گئے. خصوصی طور پہ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کے حوالے سے حیران کن تفصیلات سامنے آئی. بہرحال ایک میچ ہو رہا ہے نیوزی لینڈ کا اور جنوبی افریقہ کے درمیان, اور یہ میچ شاید ان دونوں ٹیموں کے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا پاکستان ٹیم کے لیے اہم ہے. دوسرا اس سے بھی زیادہ ایک اہم میچ سپریم کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے, کیونکہ کل سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے ایک گگلی پھینکی اور وہ ٹرن ہو کے واپس آئی ہے اور وہ اندر جنرل فیض کے خلاف آ گئی. انہوں نے اس پہ ایک حلف نامہ بھی سپریم کورٹ کے اندر جمع کرا دیا. اس میں کافی سنگین قسم کے انہوں نے جنرل فیض پہ الزام لگائے. تو یہ میچ بھی نتیجہ خیز ہوتا ہے یا نہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے یہ بھی بڑا اہم ہے. لیکن سب سے پہلے جو چیز اہم ہے, جو سب سے اہم مسئلہ ہے, اس پہ شاید ہی کوئی بات کر رہا ہو, ورنہ آج کل ہر گلی ہر گھر میں سے بحث ہو رہی ہے, اور وہ ہے کرکٹ. یعنی محدود وسائل کے اندر جس نے خوشی ڈھونڈنی ہے وہ تو کرکٹ میں ہی ڈھونڈتا ہے نا. اور آج نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہے, اور اس میچ کے بعد طے ہونا ہے کہ پاکستان ٹیم سٹینڈ کہاں پہ کرتی ہے. پاکستان ٹیم کے ہر بڑا ٹورنامنٹ جو ہے اس میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں. ایک بآسانی سے سیمی فائنل میں پہنچ جانا, دوسرا ہار جانا اور باہر آ جانا, اور تیسرا دعائیں کرتے رہنا, یا اللہ بارش کرا دے, یا اللہ کا فلاں ٹیم فلاں سے ہارے اور فلاں ٹیم فلاں کو ہرا دے, فلاں ٹیم کے آدھے کھلاڑی بیمار پڑ جائیں, فلاں ٹیم پہ پابندی لگ جائے, تو پھر ہمارے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات ہو جائیں گے. تو یہی حال اس وقت پاکستان ٹیم کا ہے. اب اگر آج کے میچ میں نیوزی لینڈ ہار جائے اور ساؤتھ افریقہ سے, تو پھر ہمارے آگے جانے کے شاید کچھ امکانات ہوں. اور اگر نیوزی لینڈ جیت جائے, پہلے ہمیں بہت پہلے ہی اپنا فلائٹیں لے کے گھر آنا پڑے گا. اب یہاں پہ مسئلہ صرف ایک ہی ہے, کرکٹ کا. اور وہ اس لیے کہ کرکٹ ہی اکیلی انٹرٹینمنٹ ہے جسے سب کو متحد کیا ہوا ہے, جس پہ تمام پاکستانی اکٹھے ہیں. پاکستان کا متوسط طبقہ جس کے پاس خوش ہونے کے زیادہ کوئی وسائل تو ہے نہیں, جو تھوڑا بہت اپنی زندگی سٹیبل ہونے لگتا ہے تو اس پہ کبھی پیٹرول پمپ گر جاتا ہے, کبھی اس پہ گیس پمپ گرتا ہے, کبھی بجلی مہنگی ہو جاتی ہے, کبھی آٹا مہنگا ہو جاتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تو کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا رہتا ہے بیچارے کے. اور سارے کیوس اور افراتفری کے عالم میں صرف ایک چیز ہے جو پوری قوم کو جوڑ کے رکھتی ہے, وہ ہے کرکٹ. پاکستانی قوم کرکٹ میں ہی خوشی ڈھونڈ لیتی ہے, لیکن ورلڈ کپ اور اس کے بعد چیف سلیکٹر صاحب کی سکینڈلز کی وجہ سے پوری قوم میں جتنا غم و غصہ ہے, اس کا تو ابھی اندازہ لگانا مشکل ہے. کہ سیاستدان تو جو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے, اب تو کرکٹ بورڈ میں سیاستدانوں سے زیادہ کرپشن ہونا شروع ہو گئی. جی میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. پاکستان ٹیم اور مینجمنٹ نے تو جو اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. انضمام الحق جو چیف سلیکٹر ہے ان کے بارے میں مزید تفصیلات آئی ہیں. یہ وہ تفصیلات نہیں ہیں جو میں نے ان کو وعدہ کیا بتانے کا. وہ میں نے ان کو 24 گھنٹے کہے تھے, وہ آج شام تک ختم ہوگا, یعنی 9 بجے تک. اس کے بعد میں اس پروگرام کا بھی پلان کروں گا کہ انضمام الحق کی کتنے لاکھوں کی تنخواہ ہے, اور 6 مہینے کا ایڈوانس انہوں نے لیا. اس بعد پوری ٹیم پہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے محمد یوسف کو انڈر-19 کا کوچ لگانے کا مطالبہ کیا, انکار کیا گیا تو پھر استعفے کی دھمکی دے دی. تو اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پلیئرز ایجنٹ طلعت رحمانی, جو کہ سایہ کارپوریشن کے بھی سربراہ ہیں, اور ان کی ویب سائٹ کے مطابق یہ ایک ایتھلیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے جسے 2014 میں قائم کیا گیا, اور یہ پاکستان نیشنل ٹیم کے 70% حصے کی نمائندگی کرتی ہے. تو اس میں کپتان بابر اعظم, محمد رضوان, شاہین افریدی, فخر زمان, یہ سارے شامل ہیں. تو ایسی کمپنی جو پاکستان ٹیم کے 70% حصے کی مالک بنی بیٹھی ہے, تو اس سے بڑی کوئی لابی ہو سکتی ہے. اور چیف سلیکٹر صاحب اسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ وہ مان نہیں رہا, آلو مان رہا ہے, لیکن سایہ کارپوریشن اپنے ٹویٹر سٹیٹمنٹ میں ہی تسلیم کر رہی ہے کہ کھلاڑیوں کو معاشی طور پہ امپاور کرنے کے لیے کاروبار کے مواقع دیتے ہیں. اور کھلاڑیوں نے UK والی کمپنی میں انویسٹ کیا ہوا ہے, اور چیف سلیکٹر نے بھی. کاروبار تو چلے مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک لابی بنانی ہے اور اپنی بات منوانے کے لیے آپ نے کرکٹ ٹیم کو تباہ کرنا ہے, تو یہ تو سیدھی سادھی بلیک میلنگ ہے نا, 2 نمبری.
اور وہ تو ہو رہا ہے. اسی لیے آپ کے من پسند کھلاڑی اس ٹیم میں شامل ہیں اور آپ نے بورڈ کا بھی ستیہ ناش کر دیا. اور ورلڈ کپ میں تو ٹیم کا ستیہ ناش ہوا ہی ہوا. لیکن اب تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے کھلاڑی پچھلے کچھ عرصے سے بورڈ کو نہ صرف بلیک میل کر رہے تھے بلکہ اپنے غیر یعنی سنجیدہ مطالبوں جو ہیں ان سے بھی مجبور کر رہے تھے. 5 کھلاڑیوں نے یہاں تک دھمکی دے دی تھی کہ اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ورلڈ کپ ہی نہیں کھیلیں گے. اس میں سینٹرل کانٹریکٹ میں مطالبات مانے گئے اور مطالبات کیا تھے کہ ان کو 200% انکریمنٹ دیا جائے اور پھر یہی ہوا. اب تو ساری باتیں کھل کر آ گئی اور بھی بڑی جگہوں پہ آئی ہیں کہ 5 کھلاڑیوں میں انڈیا گئے اور اب انڈیا میں کانٹریکٹ بھیجا گیا کہ وہاں پہ آج وہ سائن کر کے دے. تو اب یہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ ٹیم کے وہ 5 کھلاڑی جن کا پلیئر ایجنٹ ایک ہے تو انہوں نے اپنے مطالبات منوا لیے تو باقی کھلاڑی کیا کریں گے؟ اس پہ نہیں اثر پڑے گا. باقیوں کو آپ اتنے پرکس دے رہے ہیں, بس وہ ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں اور ہمیں کو پوچھ نہیں رہا. ورلڈ کپ میں یہی ہوا ہے نا کہ ڈی کیٹیگری میں شامل کھلاڑیوں نے معاہدوں پہ تحفظات کا اظہار کر دیا. انہیں لگتا تھا کہ بابر اعظم اور دیگر جو ہیں انہوں نے اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کا خیال ہی نہیں رکھا. پھر وہی ذہنی کیفیت ورلڈ کپ میں ان کی کارکردگی پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے اور پوری قوم نے دیکھا کہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے پوری قوم کا پیٹ کاٹ دیا گیا. کیونکہ ان کو کیا لینا تھا لوگوں کے احساسات سے, دعاؤں سے. ان کو تو اپنے پیسے عزیز ہیں, اپنی ان کو لاٹریاں عزیز ہیں, اپنے کانٹریکٹس عزیز ہیں اور صرف اپنی لابنگ عزیز ہے. باقی تو ان کے لیے کوئی چیز اہم نہیں ہے. یہ نلائق اور پھر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے کیونکہ چیئرمین ذکا اشرف کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے, اس کی سیاست ان کو بڑی اچھی طرح آتی ہے. کپتانی کے معاملے پہ بھی سنا ہے وہ سیاست سے باز نہیں آ رہے. پی سی بی نے تو کہہ دیا کہ بابر اعظم اور بورڈ کے سی ای او کی واٹس ایپ چیٹ فیک تھی, لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا کیونکہ جس چینل نے وہ چیٹ چلائی ان کے مطابق ذکا اشرف نے ہی ان کو دی اور ذکا اشرف نے ہی اس کو چلانے پہ اصرار بھی کیا. جب ذکا اشرف سے پوچھا گیا بار بار تو آپ اور کچھ نہیں تو اس کی تردید ہی کر دیں کہ میں نے کسی کو چیٹ نہیں دی, تو وہ جواب نہیں دے رہے. کیوں؟ سارے ثبوت موجود ہیں. انکار کریں گے سامنے سارے ثبوت آ جائیں گے, کال ریکارڈز, میسیجز آ جائیں گے. اب جو دوسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ بورڈ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف نے پورے بورڈ اپنے بیٹے کو آؤٹ سورس کیا. وہی سارے انتظامات دیکھتا ہے, وہی سارے معاملات دیکھ رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر کمیٹی میٹنگ میں وہ بیٹھا ہوتا ہے, بتاتا ہے کپتان اس نے ہونا ہے, اوپنر اس نے ہونا ہے, بالنگ اس نے کرنی ہے, اس کو لے کے جانا ہے, اس کو نہیں. اور یہ پہلی باری نہیں ہے کہ ذکا اشرف آئے اور ٹیم میں سیاست نہیں ہوئی. یہ مالی بے ضابطگیاں جو سامنے آ رہی ہیں یہ تو پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں جب یہ پہلے بھی چیئرمین تھے پی سی بی کے. یہ وہ دور تھا جب پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ سپاٹ فکسنگ ہو رہی تھی. 2011 میں برطانیہ کی ایک عدالت نے 3 پاکستانی کرکٹرز کے خلاف میچ فکسنگ کیس کی سماعت کے بعد کیپٹن سلمان بٹ, فاسٹ بالر محمد آصف اور محمد عامر ان کو دھوکہ دہی, سازش میں ملوث ہونے اور رقم وصول کرنے کے الزام میں قصوروار قرار دیا. ان پہ جرمانہ بھی ہوا, بلکہ جرمانہ صرف نہیں ہوا, سلمان بٹ کو تو 2.5 سال, آصف کو 1 سال اور عامر کو 6 مہینے قید کی بھی سزا سنائی گئی. پاکستان کی یعنی اور ان کو اتنے عرصے کا بین ہو گیا ان کے اوپر. پاکستان کی عالمی سطح پہ سبکی ہوئی اور اس وقت بھی پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف تھے. یہ فکسنگ کس طرح؟ ایک ایجنٹ کے کہنے پہ ہوئی جو ان کھلاڑیوں کو مینج کر رہا تھا. اب بھی وہی ایجنٹ والا رواج چل رہا ہے. آپ سوچ لیں کہ یہ ایجنٹ کیا کیا کروا رہے ہیں. اور پھر جب ذکا اشرف زرعی بورڈ کے سربراہ بنے تب ان پہ مالی بے ضابطگیوں کے اور کرپشن کے نئے ثبوت آئے. نیب اور ایف آئی اے نے انکوائریز بھی کی اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ہم دوبارہ کرکٹ کے اوپر مسلط کر رہے ہیں. اور لوگ مر گئے ہیں اس ملک میں جو کرکٹ بورڈ کو نہیں چلا سکتے. میں تو یہاں پہ کسی کا نام بھی نہیں لے رہا کہ فلاں کو ہونا چاہیے فلاں کو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس بیچارے کے اوپر تو خامخواہ مور لگ جائے گی کہ یہ اس کا نام لقمان نے دے دیا, اس کو تو بالکل نہیں بنا, اور اس کو کہا ہے کہ اس کو نہیں بننے دینا تو اس کو لے کے آئے. بہرحال دوسرا جو ایک میچ اہم اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے وہ بڑا اہم ہے. آج سے فیض آباد دھرنے کیس کی پھر سے سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے. کل سابق چیئرمین پیمرا جو ہیں ابصار عالم نے اپنا ایک بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا جس میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے خلاف بڑی اہم باتیں انہوں نے کی. پتہ نہیں مجھے اس وقت مجھے یاد نہیں آف ہینڈ وہ ڈی جی آئی تھے کہ ڈی جی سی تھے, لیکن آئی ایس آئی میں تھے. بہرحال فیض آباد دھرنے کے دوران بطور چیئرمین پیمرا مجھ پر اور حکام پر سابق ڈی جی سی فیض حمید کا شدید دباؤ تھا. انہوں نے صحافی نجم سیٹھی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دباؤ ڈالا تھا اور فیض حمید نے حسین حقانی پہ بھی پابندی عائد کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا. تو پیمرا قوانین کی خلاف ورزی پہ نجی چینل بند کیا تو فیض حمید نے بلا کر باقی چینلز بند کرنے کا مطالبہ کیا. تو اس کے بعد ابصار عالم آج عدالت بھی آئی. ابصار عالم سے سوال و جواب بھی ہوئے
انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دی کہ جنرل فیض نے نجم سیٹھی کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا، پروگرام بند نہ کرنے پہ مجھے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر چیف جسٹس نے پوچھا کہ اگر کسی کمیشن میں جرا ہوئی تو آپ وہاں جواب دیں گے؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، سب کچھ سچ کہہ رہا ہوں اور سچ کہوں گا۔ تو پھر چیف جسٹس نے موجودہ چیئرمین جو پیمرا ہے سلیم بیگ ان کو ہی بلا لیا۔ اب پیمرا نے بھی تو نظر ثانی کی درخواست دی ہوئی ہے نا، تو ان سے پوچھا کہ ابصار عالم نے تو نام بتا دیا کہ ماسٹر مائنڈ جنرل فیض سے، آپ بھی اس حوالے سے کوئی نام بتائیں۔ تو سلیم بیگ خاموش، یہ شاید وہ ڈر رہے ہیں نام لینے سے، اسی وجہ سے آج قاضی فائز سر کی طرف سے ان کو ذرا سرزنش بھی ہو گئی۔ ابصار عالم کے بیان کے بعد تو واضح ہو گیا کہ پیمرا کی نظر ثانی کی درخواست کس نے دائر کرائی، کیونکہ چیئرمین پیمرا تو بالکل ہی خاموش ہے، انہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے اب عدالت کی طرف سے کوئی سخت فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسرا، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے آج وفاقی حکومت کی بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی مسترد کر دی ہے، کیونکہ جب فیصلہ ہی آ گیا کہ اس پہ عمل درآمد ہونا ہے تو کمیٹی تو ان معاملات کو مزید الجھائے گی۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک شخص عدالت میں کھڑا ہو کے گواہی دے رہا ہے کہ فیض تھا ساری کارروائی کے پیچھے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ چیف جسٹس کے ان ریمارک سے تو آج لگ رہا ہے کہ اب اس کیس میں باقاعدہ طور پہ جنرل فیض کو بھی نوٹس جاری ہوں گے اور ان کو بھی آنا پڑے گا۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو میں نے بڑا پروو کیا ہے اس کو، جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی انویسٹیگیشن کمیٹی پی سی بی نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنائی ہے، یہ بالکل بیکار ہے۔ یہ بیچارے سارے جو ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی، ان کو کرکٹ کی سمجھ بوجھ ہے، نہ ان کو اپنا کھیل کا پتہ ہے کوئی زیادہ، نہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس کا پتہ ہے۔ یہ اگر اپنے کوڈ آف ایتھکس کو ہی پڑھ لیں جو پی سی بی کے اپنے پرنٹڈ ہیں اس کی ویب سائٹ پہ، تب ان کی انکوائری وہیں پہ کمپلیٹ ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس کی جی آئی ٹی بننی چاہیے، آئی ایس آئی ہونی چاہیے، اس میں ایم آئی ہونی چاہیے، آئی بی ہونی چاہیے، ایف آئی اے ہونی چاہیے، اور ایک سینئر جج کو بھی اس میں ہونا چاہیے۔ اس میں صرف اربوں کی کرپشن نہیں ہو رہی ہے، یہ کرکٹ کے اندر، کرکٹ بورڈ کے اندر، کھلاڑیوں کے اندر، یہ پاکستان کی مسلسل تذلیل ہو رہی ہے اور اس کا سدباب ہونا ضروری ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں تو اس پروگرام کو شیئر کریے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ Until the next time, اللہ حافظ۔